شیعہ کی جو بنیادی عقائد ہیں یہ فی الحال کا موضوع ہے. یقیناً شیعیت ایک بہت ہی وسیع موضوع ہے. اس میں کئی پہلو ہوتے ہیں اور اس مختصر سے وقت میں سب پہلو پر گفتگو کرنا آسان نہیں ہے. شیعیت سے متعلق میں ترتیب پر کچھ باتیں بتاؤں گا آپ کو انشاءاللہ، اور اس بات پر زور دوں گا کہ شیعیت کو پڑھا کیسے جائے. یہ آپ کے لیے زیادہ آسانی رہے گی تاکہ آپ کے لیے یہ چیز واضح ہو جائے کہ شیعیت کو کیسے سمجھا جائے. اور چونکہ یہ جو جس علاقے میں ہم رہتے ہیں، ہر انسان جس علاقے میں رہتا ہے اس علاقے سے متعلق وہ زیادہ حساس رہتا ہے. یعنی مثلا کہیں احناف اور اہل حدیث ایک جگہ ہوتے ہیں تو طرفین میں دونوں کو، احناف کو اہل حدیثوں سے متعلق زیادہ دلچسپی رہتی ہے پڑھنے کی، اور اہل حدیث حضرات کو احناف سے متعلق. جن علاقوں میں شیعہ اور سنی رہتے ہیں تو پھر وہاں پر اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں. جہاں پر خوارج ہیں، عالمی سطح کی میں بات کر رہا ہوں، ابھی آپ دیکھیں گی حکومت سعودیہ کی اگر بات کرتے ہیں، سعودی عرب کی، تو وہاں کے علماء جو سب سے زیادہ گفتگو کرتے ہیں خوارج سے متعلق، کیونکہ ان کو ابھی سامنا ہے سب سے زیادہ خوارج کا. تو سب سے زیادہ کتابیں وہاں پر چھپتی ہیں خوارج کے رد میں، خوارج کے افکار سے متعلق، تحریکی جو ذہن ہوتا ہے. تو خارجیت سے متعلق کوئی بھی آپ پہلو لے لیں، میرے پاس تقریباً 150 کے قریب کتابیں ہیں خارجیت سے متعلق. میں کیوں بتا رہا ہوں یہ بات کہ، اور تقریباً سب کتابیں جو ہے مطلب سعودیہ میں چھپی ہیں مختلف مکاتب میں، اس کی مطبوعات سب وہی کی. چونکہ وہ عالمی سطح پر سب سے زیادہ جو ہے مسئلہ ان کا ہے. قطر کو لے لیجیے آپ، خارجیت کا علمبردار ہے، وہ آگے بڑھ کے ساتھ دیتا ہے. اور ترکی کو لے لیجیے، خالص تحریکی قسم کا ملک ہے. یہی نہیں، تقریباً یہ فکرہ بہت عام ہے. مصر کو دیکھ لیجیے، اخوانیت کس قدر زوروں پر رہتی ہے وہاں پہ، وہ جو فکرے کے اعتبار سے. تو یہ حکومتی سعودیہ میں چونکہ اللہ کے فضل و کرم سے ماشاءاللہ خالص اہل سنہ کا ملک ہے، وہ خالص سلفیت ہے، صاف شفاف. تو اس پر جو ہے یعنی عامت الناس کو بچانے کے لیے اور جو ہے مکمل طور پر اس کا دفاع کرنے کے لیے یا اقدامی طور پر ہی صحیح، ہر اعتبار سے جو ہے یہ اس کا سامنا کرتا ہے. تو اس تعلق سے اتنی باریکیاں اور اس قدر جو ہے مطلب وافر مقدار میں مواد مل جاتا ہے ان کے پاس سے، کیونکہ انہیں کا سامنا ہے. دوسرے نمبر پر دیکھتے ہیں ہم سعودی عرب میں جو علماء ہیں وہ شیعیت سے متعلق جس طرز پر گفتگو کرتے ہیں ماشاءاللہ بہت ہی یعنی چیز واضح ہو جاتی ہے. تو جو شخص جہاں رہتا ہے، ہم ہمارے پڑوسی ملک کو دیکھتے ہیں، احناف سے متعلق اور تقلیدی مزاج سے متعلق جو چیزیں ہوتی ہیں اس پر انہوں نے جو قلم اٹھایا ہو، یا خاص کر قلم کی میں بات کرتا ہوں، معاذرات کم ہیں، قلم تحریریں بہت ہیں. مثال کے طور پر آپ ایک عالم دین کا نام لیتا ہوں بطور مثال کے، مولانا ارشاد الحق اثری ہیں. بہت عظیم عالم دین، بہت گہرائی میں اللہ نے آپ کو عطا کیا اور اچھے اخلاق بھی ہیں. قلم میں کبھی کسی کی دل آزاری نہیں کرتے، موضوع پر باقی رہتے ہیں. ان کی تحریریں پڑھ کے دیکھیے آپ، ان کے مقالات ہوں یا ان کی دیگر تحریریں ہوں، یعنی یہ جس علاقے میں رہتے ہیں ایک شخص اس علاقے سے متعلق ہی زیادہ متاثر رہتا ہے، اسی سے متعلق لکھتا ہے، اسی سے متعلق پڑھتا ہے. تو اس میں دلچسپیاں کم ہوتی ہیں کبھی بڑھتی ہیں، ایسا ہوتا ہے. میں کیوں بتا رہا ہوں آپ کو یہ بات، ہم ذرا ریدور میں رہتے ہیں لیکن ہر ایک ساتھی کس علاقے کے ہیں نہیں معلوم. تو جہاں شیعیت کا زور رہتا ہے، مثال کے طور پر کوئی لکھنؤ کا ہے مسئلہ، تو اس کے لیے دلچسپیاں زیادہ بڑھ جاتی ہیں، زیادہ مواقع رہتے ہیں پڑھنے کے لیے. تو ہمارے قدیم علماء بھی ایسے ہی، امام نسائی رحمہ اللہ اور علی بن المدینی کا نام آتا ہے رحمہ اللہ، دیگر اہل علم بھی شیعیت کا جو علاقہ ہوتا ہے وہاں جاتے تو پھر جو ہے وہ فضائل ابو بکر، فضائل عمر، فضائل عثمان وہ وہاں سنایا کرتے تھے. جہاں ناصبیت، جہاں علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے متعلق کوئی سب و شتم کرتا، ان کی تحقیر کرتا، ان پر تشنیع کرتا، تو وہاں پر جا کر کے یہ جو ہے مطلب علی بن ابی طالب کی فضائل ہے. تو دلچسپی وہاں اس علاقائی اعتبار سے الگ الگ ہو جاتی ہیں. تو ہم شیعیت سے متعلق جو معلوم کرنا چاہتے ہیں، کسی کی رغبت رہتی ہے، کسی کی رغبت کم رہتی ہے، تو ہر ایک ساتھی دیکھے کہ وہ کس علاقے کا ہے، اس کو مستقبل میں کس نہج پہ کام کرنا ہے. اس اعتبار سے عمومی طور پر تو سب کو پڑھنا ہے، ہمیں ہر اعتبار سے تیار رہنا ہے، لیکن علاقائی اعتبار سے کبھی ضرورت بن جاتی ہے، کبھی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے. اس لیے میں نے آپ کے سامنے یہ باتیں رکھی ہیں.
تو وہ یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ شیعیت سے متعلق ہم پڑھیں گے اصولی باتیں کہ کیسے پڑھا جائے اس کو، اس کی کس کس پہلو کو پڑھنا چاہیے، تاکہ اس مختصر سے محاضرے میں ان کی تاریخ ہم نہیں بیان کر سکتے۔ شیعیت کی تاریخ کے متعلق آپ نے پڑھا ہوگا کہ اس کا مطلب آغاز کہاں سے ہوا ہے۔ میں اس کو بس نہایت اختصار کے ساتھ 1-2 منٹ میں بتا دیتا ہوں کہ آپ علیہ السلام یعنی کہ کی وفات کے بعد ابو بکر، عمر، عثمان رضی اللہ عنہ کی جو خلافت رہی ہے، عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کی خلافت کے دوران ہی مطلب ایک طرح سے ایک فکرہ عام ہوتے گیا ہے۔ میں بس وجہ بتا رہا ہوں آپ کو کہ ابو بکر عمر تھے رضی اللہ عنہما، یعنی اسلامی تعلیمات کا جو خلاصہ ہے کہ اللہ کے رسول کے انتقال کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق کی جو خلافت رہی ہے وہ یعنی نصوص ہیں اس پر، قرآن آیات میں 10 جگہ پر اشارے ہیں۔ یعنی شیخ شنقیطی کو دیکھیں آپ، ازواء البیان ہے نا ان کی ادھر ہوگی نا، اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ جو ہے صراط الذین انعمت علیہم، صراط الذین انعمت علیہم کی تفسیر میں انہوں نے لکھا کہ آیات کی تفسیر آیات سے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ، نبیین کے بعد صدیقین کا جو ذکر کیا گیا اور ابو بکر صدیق سب سے اعلیٰ درجے کے صدیق ہے، تو آپ کی خلافت کا گویا کہ ذکر ہے اس میں۔ ایسے کئی آیاتیں جو مطلب اہل علم نے بیان کی ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت سے متعلق، احادیث تو بہت واضح، اتنے واضح ہیں ماشاءاللہ۔ تو اس کے بعد ابو بکر صدیق جس قبیلے کے ہیں معلوم ہے نا آپ کو، قریش کے بنو تیم سے ہیں آپ، تیمی۔ قریش کا جو ہے سب سے ادنا قبیلہ ہے، وہ سب سے آخری درجے کا قبیلہ ہے، لیکن اسلام نے جو ہے مطلب وہ جو برتری کا جو احساس تھا اس معاشرے میں اس کو ختم کیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے، اس کے بعد عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ان کے ایمان پر خلیفہ بنائے گئے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور کا ہم جانتے ہیں کہ جو ایک تو اسلامی فتوحات، دائرہ اسلام کا رقبہ بڑھا، اور جو ہے مطلب مجوسیوں پر آپ کی جو مطلب روک تھی، جو خاتمہ آپ نے کیا، فارس جو اس کی جو شہنشاہیت تھی اس کا خاتمہ ہوا، سب کچھ۔ عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کا جو دور تھا، عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کے دور میں اسلام جو بہت دور دور تک پھیلا، تو اس میں یعنی کچھ ایسے لوگ تھے جیسے عبداللہ ابن سبا یہودی تھا، اس نے مصر جا کر اور عراق کے مختلف علاقوں میں جا کر کے یعنی ایک طرح سے جو ہے مطلب عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کے خلاف بھڑکانا شروع کیا۔ اس نے 2 باتیں تھی بنیادی طور پر بھڑکانے کی۔ ایک بات اس نے یہ لوگوں میں عام کی کہ یہ خاندانی مسئلہ ہے، یعنی آپ علیہ السلام بنو ہاشم سے ہیں اور آپ کے بعد وہ ہونا چاہیے جو بنو ہاشم سے ہو۔ علی بن ابی طالب ہے اور وہ اللہ کے رسول کی جو ہے مطلب ان کے حق میں وصیت کی گئی ہے، وہ زیادہ مستحق ہیں، ان کے حق میں امامت ہونی چاہیے، اس طرح کی باتیں۔ ایک تو یہ معاملہ تھا۔ دوسرا معاملہ یہ تھا جس کی وجہ سے اللہ کے رسول کا گھرانہ، تقدس، یہ جو خاندانی نظام جو رہے ہیں نا ہر جگہ پر، ان کے لیے دلچسپی کا موضوع بن گیا وہ۔ دوسری بات یہ تھی جو بہت ہی بنیادی تھی، وہ یہ کہ اسلام جو یعنی ملک شام، عراق، اس طرف مصر اور ادھر اور چلے جائیے آگے، اس طرف خراسان، آرمینیا، آذربائیجان تک اسلام چلا گیا تھا۔ تو یہاں ہوتا کیا تھا کہ اسلامی فتوحات کا ایک بڑا حصہ عجمیوں کا تھا، یعنی مان لیجیے کہ عراق ہے، عراق کے بعد کی جو ممالک کی جو فتوحات ہوئی ہیں وہ عرب کے لوگ جا کے نہیں لڑے نا، وہاں کے جو مسلمان تھے وہیں کی فوجیں جا کے آگے لڑی ہیں۔ تو ان میں ایک طرح سے زہر یہ جو بولا گیا کہ یہ قریشی لوگ حکومت کر رہے ہیں، ابو بکر، عمر، عثمان ایسے، اور ہم یہاں جو ہے مطلب ان کے لیے فتوحات میں ہم حصہ لیتے رہیں، جا کر کے ہم لڑیں، ہماری جانیں گنوائیں، ہم مقابلہ کریں اور کرسی پر یہ بیٹھیں، اس طرح کا فکر سمجھ رہے ہیں آپ؟ پھر اس میں عربی زبان، غیر عربی زبان، عرب عجم، اس طرح کی تفریق، مطلب ایک سازش کے تحت کی گئی سب چیزیں۔ اسی کے نتیجے میں آگے چل کر کے وہ سارے فرق سامنے آئے، جعد بن درہم ہو، جہم بن صفوان ہو، یہ سب جو ہے ایسی خبیث قسم کے لوگ تھے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے بارے میں سب و شتم کی، اللہ کے بارے میں طرح طرح کی گفتگو کی۔ تو یہ جو چیزیں ہیں عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے دور میں تقریباً جو ہے علاقائی اعتبار سے ہو رہی تھی، اور اچانک آ کر انہوں نے آپ پر حملہ کیا۔ اس کے بعد جو ہے علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی جب خلافت کی بات آئی تو اس میں دیکھیے علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کا دور خالص ہنگامی دور تھا۔ اس میں علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ ایک طرف آپ کی عقیدت کے نام پر غلط چیزیں منسوخ کرنے والے لوگ، جن کو خود علی بن ابی طالب نے سزا دی، مارا ان کو، دور بھگایا ان کو، اور
بہت کچھ کیا تھا کہ آگ میں جلانے تک کا فیصلہ کیا آپ نے، بہت کچھ کیا آپ نے۔ ایک طرف وہ لوگ جو خوارج تھے، جن کو نہ عثمان سے رضامندی، نہ علی سے رضامندی، نہ معاویہ سے رضامندی رضی اللہ عنہ اجمعین، ان کو بس اسلامی تعلیمات سے بیر تھا ان کو۔ تو یہ ایک معاملہ تھا ان کا، اور آپسی خلفشار بھی جو چند دنوں تک تھا وہ بھی ایک مسئلہ تھا۔ یہ تو ایک ہنگامی دور۔ تو علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد ان کے بیٹے جو حسن بنے، پھر اس کے بعد انہوں نے تنازلی اختیار کی، پھر معاویہ بن ابی سفیان کا دور آیا، 20 سالہ دور، خالص سکون کا دور، آرام کا دور، فتوحات کا دور، اور کوئی آنکھ میں آنکھ ڈال کے بات کرنے والا نہیں مسلمانوں کو، اتنی پکڑ کا معاملہ تھا وہ۔ تو اس دوران میں کافی ذہنیتیں کام کر رہی تھیں کہ جو ہے کیسے مطلب مسلمانوں کے اندر انتشار پیدا کیا جائے، کیا کچھ کیا جائے۔ تو اس پہ جو حربے انہوں نے اختیار کیے وہ بہت بڑا حربہ فکری حربہ تھا، جو انہوں نے علی بن ابی طالب کے نام پر، اہل بیت کے نام پر دسیوں چیزیں وضع کی۔ مختار ابن عبید الثقفی کا نام سنا ہوگا آپ نے، مختار ابن عبید الثقفی، کذاب اللہ کے اس میں پیشن نہیں کی، اسے سنن ترمذی کی روایت ہے۔ تو یہ شخص جو ہے مطلب اس طرح کی باتیں لوگوں میں عام کر رہا تھا، اس طرح کی باتیں کہ مسند احمد میں روایات ملتی ہیں، یعنی یہ اس کے پاس کچھ لوگ ملنے کے لیے آئے تو کہا کہ کچھ دیر پہلے آ گئے ہوتے تو میں آپ کو جبرائیل سے ملاقات کروا دیتا۔ اس طرح کی باتیں کیا کرتا تھا وہ علی بن ابی طالب کی فضائل وغیرہ میں۔ تو یہ شیعیت جو ہے مستقل جڑیں اس کی مضبوط وہیں سے ہونے لگی، پھر یہ فکرہ عام ہوتا گیا، اور چونکہ معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ نے حسن بن علی بن ابی طالب کے تنازل کے بعد جو ہے خلافت پر آئے، اور اس کے بعد انہوں نے اپنے فرزند یزید کو جو ہے انہوں نے وہ جو عہدہ سونپا، تو پھر یہ چیزیں سامنے آنے لگیں کہ بنو امیہ جو ہے، بنو امیہ کا جو سلسلہ چلا اس کے خلاف جو ہے گویا کہ ان کی باتیں ہونے لگی۔ حالانکہ آپ دیکھیں بنو امیہ کل کے کل یعنی خالص ٹھوس سلفی اصول پر مبنی حکومت ہے، سیاسی اعتبار سے کوشش رہی ہے، لیکن عقدی اعتبار سے خالص سلفی لوگ سب کے سب، کبھی سمجھوتا نہیں کیا انہوں نے سلفیت کے خلاف میں، کبھی کسی طور پر بھی۔ اور اسی طرح سے جو ہے مطلب حدیث کے بارے میں جو ان سے متعلق جو خدمات ہیں ان کی بہت نمایاں خدمات بنو امیہ کی، علم دوست حکمران، اور عمر بن عبدالعزیز کا دور تو بالکل شاندار دور ماشاءاللہ۔ تو یہ جو رہے ہیں، اس کے بعد اتنی چیزیں مضبوط ہوتی گئی۔ ان کا یہ بتا رہا ہوں میں آپ کو شیعیت سے متعلق، بنو امیہ کی جو ہے جو حکومت کا دور رہا ہے ہمیشہ اس کے خلاف رہے ہیں، لیکن جب بنو عباسیہ کا دور آیا تو حالانکہ بنو عباسیہ معلوم ہے آپ کو خالص اہل بیت ہیں، سب عباس رضی اللہ عنہ کے خانوادے کے ہیں نا، وہ خالص اہل بیت ہیں۔ اور بنو عباسیہ جو ہیں عباسی دور میں سب سے زیادہ جو مطلب دور پھینکا گیا وہ شیعہ کو، ہمیں دور رکھا ہے۔ اور جو ہے شیعیت کو جب دیکھا گیا کہ جو بنو امیہ سے بھی کچھ نہیں ہو پایا، اور بنو عباسیہ اہل بیت ہیں وہ بھی ان کے فیور میں نہیں ہیں، وہ بھی ان کے حق میں نہیں ہیں، تو انہوں نے ہر طرح سے یعنی وضع حدیث کے نام پر، امامت کے نام پر، مستقل امور کے نام پر انہوں نے مسلمانوں میں شبہات پھیلایا، یہ سب کچھ ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ایک تاریخ ہے جسے آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن شیعیت سے متعلق جو پڑھنے کا دراسے کا جو طریقہ ہے وہ ایک معلوم ہونا چاہیے ایک طالب علم کو، تاکہ اچھے انداز میں اس کا دراسہ ہو۔ شیعیت سے متعلق ہم دیکھتے ہیں کہ ان میں جو فرق ہیں وہ بہت ہیں، 73 فرقے تو ان کے اندر ہی ہیں، تو آسان نہیں ہے ان کا ایک دراسہ کرنے کے لیے۔ اس سے متعلق جو ہے ایک نقطہ لے کر کے پڑھیں اور اسی پر رد کریں تو بہت آسانی سے رد کیا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر دیکھیے، آپ نے ان کے پاس ایک بہت بڑا معاملہ ہے، آپ لکھیے اس کو نقطے کی شکل میں، کیونکہ میں تفصیلی بات نہیں کر رہا ہوں آپ کے سامنے، میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ان کا دراسہ کیسے ہو، خطہ کیسے بنا کے پڑھیں۔ ایک ہے امامت کا مسئلہ، ان کے پاس جو ہے امامت جو ہے ارکان اسلام میں سے ہے، جس طرح سے ہم کہتے ہیں کہ جو ہے شہادتین کا اقرار کرنا ہے اور جو ہے یعنی نماز اور روزہ ہے، ویسے ان کے پاس امامت کا ایک مستقل مسئلہ ہے۔ امامت کا معاملہ ایسا ہے کہ جس طرح سے اگر کوئی آدمی نماز کا انکار کرتا ہے، زکات نہیں دیتا ہے، نہیں زکات کا انکار کوئی کرتا ہے، تو بالکل ویسے ان کے پاس امامت کا انکار بھی کفر ہے۔ امامت مستقل ایک مسئلہ ہے ان کا۔ امامت کیا ہے؟ ایک طرح سے جو ہے ان کا ایک ڈھال ہے، ایک حربہ ہے ان کا، ایک آڑ ہے، اس کے پیچھے ان کے لیے کچھ اور چیزیں ہیں ان کی۔ امامت کو بنیادی طور پر سامنے رکھ کر کے وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ امامت کا تعلق علی بن ابی طالب سے ہے۔ ابو بکر عمر وغیرہ وغیرہ نے جو ہے مطلب غصب کیا ہے، چھینا ہے ان سے، ظلم لیا ہے ان سے، تو امامت کو انہوں نے دین کا ایک بنیادی طور پر حصہ بنا کر کے اس کے آڑ میں یہ کہنا چاہتے ہیں کہ امامت کس کی ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے ان کے پاس امامت کے معاملے کو لے کر کے ایک تو امامت کا مسئلہ ہے، اور اس سے جڑا مسئلہ علی بن ابی طالب کی امامت کا مسئلہ ہے، اور پھر اسی سے متعلق ان کے پاس یہ بھی ہے کہ جو ہے امام کون کون ہے، 12 اماموں کا پھر انہوں نے ایک تصور گڑھا۔
جو شیعیت میں جو مختلف فرقے ہیں اس میں سے جو سب سے بڑا فرقہ جو ہے وہ جسے اتنا عشریہ کہتے ہیں، جن کے پاس 12 اماموں کا تصور ہے، اور علی الاطلاق جب شیعہ کہتے ہیں تو یہی مراد ہوتے ہیں، علی الاطلاق جب شیعہ کہتے ہیں تو ایک تو ان کے پاس امامت کا تصور ہے، میں آگے بتاؤں گا ایک بنیادی بات انشاءاللہ۔ ایک تو امامت کا معاملہ ہے ان کا، جی اس تعلق سے ہم بھی دراسہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک دوسرا معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ قرآن مجید سے متعلق ان کا جو نظریہ ہے وہ یہ ہے کہ قرآن مجید عیاذ باللہ محرف کتاب ہے، یعنی اس میں کئی طرح کی تبدیلی ہو چکی ہے، اس میں کئی آیتیں نکال دی گئی ہیں، یا جو ہے اصل پہ باقی نہیں ہے یہ کتاب۔ یہ بھلے ہی عامت اللہ کے سامنے نہیں پیش کرتے، حالانکہ اپنے حلقے میں تو ڈٹ کے پیش کرتے ہیں، ایک عام مسلمان وہ اس کے سامنے یہ بات پیش کریں گے کہ جو یہ اللہ کی کتاب کے بارے میں ایسی بات کہتا ہے تو وہ برداشت نہیں کرے گا، وہ اس کے پاس کچھ بھی علم نہیں ہے، لیکن یہ تو تسلیم نہیں کرے گا کہ اللہ کی کتاب کے بارے میں ایسی کوئی بات کہے۔ تو اسی لیے یہ اس طرح کی باتیں اپنے حلقے میں کہتے ضرور ہیں، لیکن جو ہے کسی مسلمان کے سامنے جو ہے یہ ایسی باتیں کرتے ہیں، فاطمہ کو ایسا کیا گیا، ان کے ساتھ ایسا کیا گیا، ان سے پوچھا جاتا ہے قرآن کے بارے میں تمہارا نظریہ ذرا صاف کرو، کیا ہے جو بھی یہ صاف بتا دو، پھر یہ جو ہے مطلب پریشان ہو جاتے ہیں، کیوں ایک عام آدمی کے سامنے بات نہیں کر سکتے اس موضوع کو لے کر، علمی حلقے میں بات کر لیں گے، لیکن ایک عام آدمی کے سامنے اگر اس مسئلے کو جیسے وہ جذباتی طور پر فاطمہ کا مسئلہ لاتے ہیں کہ فاطمہ گئی تھی مانگنے کے لیے ابو بکر صدیق سے، انہوں نے چوبی پکڑی اور ایک عمر نے پیٹ پر لات مارا، اسٹوری دیکھیے کیسی بنائی جاتی ہے، ایک عام آدمی کہتی رو دے گا اس بات کو سن کر کے۔ تو بالکل ویسی ہی جذباتی طور پر قرآن مجید سے متعلق ان کا جو ہے موقف معلوم کیا جاتا ہے تو وہ تھوڑی دیر کے لیے بھی نہیں کھڑے ہوتے، وہ یہ مجرد بات بتا رہا ہوں میں آپ کو۔ تو یہ ایک قرآن مجید سے متعلق ان کا معاملہ ہے، اسی لیے قرآن مجید سے متعلق اگر اپنی آیاتیں پیش کرتے ہیں اور یعنی کہتے ہیں کہ جو ہے قرآن میں یہ لکھا ہے، قرآن میں یہ لکھا ہے، وہ ان کے سامنے کوئی حجت قائم کرنے والی بات نہیں ہے، وہ بڑے بے حیا بے شرم لوگ لیتے ہی نہیں اس بات کو، کیونکہ آیاتیں ایک تو ان کے بارے میں یہ موقف رکھتے ہیں کہ قرآن مجید سرے سے محرف کتاب ہے عیاذ باللہ، دوسری بات یہ کہتے ہیں کہ اس آیت کا یہ موقف نہیں ہے، اس آیت کا یہ مطلب نہیں ہے، اس آیت کا یہ مطلب نہیں ہے، اس آیت کا یہ مطلب ہے، اس آیت کا یہ مطلب ہے، اس طرح سے۔ تو اس معاملے میں کذب جو ہے یعنی بنیادی حصہ ہے ان کی زندگی کا، اس کے بغیر ان کی زندگی یہ نہیں ہے۔ تو یہ بڑی اہم بات ہے کہ ایک تو قرآن مجید کو محرف ماننا، دوسری بات یہ ہے کہ قرآن مجید کی آیتوں کی تفسیر کی جو بات ہے وہ بالکل آزاد ہے، وہ سبب نزول اس کا یہ ہے، یہ سب وہ سب سے آزاد ہے۔ اسی لیے جو شیعہ تفاسیر آپ کے پاس تفسیر والمفسرون ہے محمد حسین الذہبی کی 3 جلدوں میں ہے، آپ کے پاس ہے نہیں ہے؟ اس کی دوسری جلد اٹھا کر کے دیکھیے، تقریباً انہوں نے 200 صفحے میں پھیلا کر کے لکھا ہے شیعہ کی کتنی تفاسیر ہیں اور ہر تفسیر میں کہاں ان سے کوتاہی ہوئی ہے، کس نوعیت کی غلطی ہوتی ہے ان کی، بہت انداز راست مصری ہے، اور مصر معلوم ہے اخوانیوں کا ہے ضرور لیکن شیعہ کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے وہاں پر الحمدللہ، یعنی بند کمرے میں بھی جو ہے وہ اپنی کچھ محفلیں جماتے ہیں، اہل السنہ کو معلوم ہوتے ہیں، عام سنیوں کو تو پھر ان کے لیے مسئلہ رہ جاتا ہے وہ، تو وہ جو ہے اس میں انہوں نے اتنا تفصیلی دراسہ کیا ہے ماشاءاللہ، یعنی آپ ضرور دیکھیے گا، تفاسیر کی بات کرو، تفاسیر کی حد تک بہت عمدہ دراسہ انہوں نے کیا ہے۔ ایک تو یہ بات نہیں، ایک چیز یہ بھی ہے ان کے پاس یعنی شیعیت کا جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو کلام ہے قرآن مجید، اسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایک مخلوق مانتے ہیں، اس کو عیاذ باللہ، یہ بنیادی بات ہے، اس کا بھی ایک مستقل طور پر ہمارا دراسہ ہونا چاہیے۔ آپ دیکھیں گے کہ شیعیت کے پاس یہ صحیح بخاری، صحیح مسلم، یہ ان کے پاس اس کا کوئی درجہ نہیں ہے، ان کے پاس اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، مراجع کے طور پر آپ حوالہ دیں گے صحیح بخاری صحیح مسلم، ان کے پاس اس طرح کا معاملہ نہیں ہے۔ مولانا عبید اللہ مبارک پوری رحمہ اللہ کا ایک فتویٰ پڑھ رہا تھا میں چند دن پہلے، میں کسی کو لکھ کر کے بھیجا تھا میں ان کا فتویٰ نقل کر کے کسی کے سوال پر، مولانا عبید اللہ مبارک پوری رحمہ اللہ نے کہا کہ جو شیعیت کا جو معاملہ ہے آپ ان کو یعنی جہاں تک ہو سکے الزامی جواب دینے کی کوشش کریں، مطلب آپ ان کو مطلب دفاع میں آئیں گے تو پھر آپ ہمیشہ پیچھے ہی رہیں گے، یعنی جب وہ سوالات کرتے ہیں تو آپ ان کو 2 سوال کیجئے ان کو، ایسے مولانا عبید اللہ مبارک پوری نے کہا رحمہ اللہ، ان کا جو فتاوی کا جو چھپایا 5 جلدوں میں اس میں کی میں بات بتا رہا ہوں۔ ایک مثال میں دیتا ہوں میں آپ کو کہتے، مثال کے طور پر آیت التطہیر جو ہے سورۃ الاحزاب کی آیت التطہیر، کیا آیت ہے وہ؟ کیا آیت ہے آیت التطہیر؟ انما یرید اللہ
ہاں یہ آیت التطہیر ہے. اس سلسلے میں لیذھب عنکم الرجس ہے نا، اس آیت کریمہ کو رکھ کر کے شیعیت کا ایک بڑا حصہ جو ان کے پاس اہل علم کے نام پر ہیں، وہ اس طرح سے تفسیر کرتے ہیں کہ عنکم یہ جو خطاب ہے اس میں تذکیر کا معاملہ ہے، مذکر سے خطاب ہے، تو اس میں ازواج مطہرات کہاں سے آئیں گی؟ بات سمجھے آپ؟ یعنی جو ہے نا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، وہ پورا آپ علیہ السلام کی ازواج مطہرات سے بات ہوتی آ رہی ہے نا. صرف جب تطہیر کی بات آئی تو عنکم کہا اللہ تعالیٰ نے، عنکنہ نہیں کہا. اس سے پہلے بھی مؤنث سے خطاب ہے، اس کے بعد بھی مؤنث سے خطاب ہے. صرف اس ایک جگہ میں عنکم کہا رب العالمین نے. تو شیعہ نے کہا کہ دیکھو اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے جب تطہیر کی بات آئی، جب احکام کی بات آئی اور اوامر کی بات آئی تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے ازواج مطہرات سے کہا ضرور، لیکن جب تطہیر کی بات آئی تو ازواج مطہرات سے اللہ نے نہیں کہا، عنکم کہا رب العالمین نے. فخر الدین رازی کی جو تفسیر ہے آپ کے پاس 32 جلدوں میں ہے، وہ میرے پاس، آپ لوگوں کے پاس یہاں پر ہے نہیں ہے جی. تو اس میں انہوں نے بڑا شاندار جواب دیا. انہوں نے لکھا کہ ٹھیک ہے ہم مان جاتے ہیں کہ اس میں ازواج مطہرات نہیں ہے، لیکن آپ کو یہ بھی ماننا پڑے گا کہ اس میں فاطمہ بھی نہیں ہے، کیونکہ مذکر کا خطاب ہے. اس میں معلوم یہ ہوا کہ وہ ازواج مطہرات ہی سے خطاب ہے، لیکن جب تطہیر کی بات آئی تو اہل بیت میں مرد حضرات بھی ہیں نا، تو ان کو بھی ضم کر لیا گیا اور اغلبیت کے اعتبار سے مذکر سے خطاب ہے وہ. ورنہ ہم ازواج مطہرات کو نکالیں گے، آپ فاطمہ کو نکال دیں. اس طرح کا جو الزامی جواب، ایسے آپ دیکھیں گے ہر جگہ پر اہل السنہ کے علماء جو ہے الزامی جواب بہت دیتے ہیں. اگر آپ دیکھو ابن تیمیہ رحمہ اللہ کو یعنی الزامی جواب اتنا دیتے ہیں. آپ مثال کے طور پر دیکھیں یعنی جو منہاج السنہ نبویہ ہے ابن مطہر، اس کے جواب میں آپ نے لکھی ہے منہاج الکرامہ، اس نے کتاب لکھی تھی، اس کے جواب میں منہاج السنہ نبویہ آپ نے لکھا. اس میں ایک مستقل فصل ہے بالکل آخری چیز میں، اس میں ایک مستقل فصل ہے کہ قرآن مجید کی 40 آیاتیں اس شخص نے ایکجا کی اور کہا کہ یہ 40 آیاتوں میں اس سے خطاب جو اس سے مراد جو ہے علی بن ابی طالب ہے. کبھی کہا کہ اس سے مراد فاطمہ ہے، اس سے مراد حسنین ہے، وغیرہ وغیرہ. منہاج السنہ نبویہ ہے آپ کے پاس؟ ہے یہاں پر منہاج السنہ نبویہ؟ ہاں نہیں ہے الحمدللہ. کم از کم الاقل آپ لوگوں سے ایک عمومی بات کہہ رہا ہوں، الاقل مکتبے میں جو کتابیں ہیں وہ تو نظر ڈال کے رکھنا چاہیے. پڑھنا ایک دوسرا مرحلہ نہیں. اس طرح سے آپ اپنے وقت کو بانٹ سکتے ہیں کہ جیسے یہ ہفتہ جو چل رہا ہے آپ ایسے طے کر لے سکتے ہیں کہ اس شخص میں جو کتابیں رکھی ہوئی ہم وہ دیکھیں گے. بس آپ فہرست دیکھتے ہوئے جائیں اور کتاب کھول کے بس دیکھ لیں، کتاب کھول کے دیکھیں، بس اتنا کافی آپ کے لیے. ایک ہفتہ مکمل وہی مقرر ضمنی طور پر بتا دے رہا ہوں میں آپ کو، یہ ہمارے محاضرے کا خارج باہر کا حصہ ہے. کبھی وہ کھول کے دیکھ لیں. ایسے جو ہے مطلب آپ رہتے ہیں 8 سال اور خامس کے اوپر آنے کے بعد تھوڑا شعور آتا ہے تو وقت بچا کر کے کچھ دیکھ لیا کریں. تو یہ نہیں دیکھیں گے تو پھر یہ وقت نکل جائے گا ہاتھ سے. پھر آپ فراغت کے بعد آپ کو نہ گھر میں یہ میسر ہے، نہ مسجد میں میسر ہے، نہ سفر حضر میں میسر ہے. پھر آپ کے پاس صرف ایک زاد الخطیب رہے گی، کچھ اور رہے گی، پھر اسی پر پوری زندگی نکالنی پڑے گی آپ کو. ایک المیہ ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ جو عشاء کے بعد بعض حضرات کے دروس ہوتے ہیں، حافظ صلاح الدین یوسف حفظہ اللہ جو ہے ریاض الصالحین کی شرح میں جو 2 سطر لکھے رہتے ہیں وہی 2 سطر پڑھ کے سنا دیتے ہیں کہ وہ تیسرا اس میں نقطہ نہیں آ سکتا، کیا چوتھا نقطہ نہیں آ سکتا اس میں. احسن البیان میں جو آپ نے لکھا وہی لکھا، آگے کچھ نہیں ہو سکتی باتیں اس میں. تو وہ کہ ہم محنت نہیں کرتے، ہمت نہیں دکھاتے ہیں. اللہ سے توفیق مانگنا چاہیے. تو بہرحال یہ جو ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے ایک ساتھی کہہ رہے ہیں 2 ساتھی کہہ رہے ہیں، لیکن ہم کم از کم دیکھ لینا چاہیے کیا کیا کتابیں ہیں. بہرحال تو یہ جو بات ہے جو میں بتا رہا تھا آپ کو کہ الزامی جواب جو ہے ان کو دینا چاہیے. منہاج السنہ نبویہ میں انہوں نے جو 40 آیاتیں جو ہے اجزا کی ہیں اور 40 آیاتیں ذکر کرنے کے بعد کہا کہ یہ سب علی بن ابی طالب سے مراد ہیں. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے جو ہر آیت کریمہ سے متعلق جو جواب دیے ہیں یعنی 3 طرح سے جواب دیے ہیں. ایک جو ہے مطلب یہ کہا ہے کہ تم نے یہ جو بات کہی ہے یہ اصول اور ضابطے کی روشنی میں کہیں نہیں. جیسے مثال کے طور پر وہ یہ کہے کہ جو اس پر اجماع ہے. مثال کے طور پر وہ جو آیت کریمہ سورۃ تحریم کی ان تتوبا الی اللہ فقد صغت قلوبکما وان تظاہر علیہ
فإن اللہ هو مولاه وجبریل وصالح المؤمنین والملائکۃ بعد ذلک ظہیر. فإن اللہ هو مولاه وجبریل وصالح المؤمنین. کہا کہ صالح المؤمنین سے مراد جو ہے مطلب علی بن ابی طالب ہیں. واجمع علیہ اہل العلم، ایسے انہوں نے لکھ دیا. تو کہا کہ اجماع کہاں ہے یہ، مطلب کس نے ذکر کیا ہے، کس کتاب میں یہ منقول؟ ایک بات علم فنی طور پر جواب دیتے ہیں آپ. دوسری بات یہ کرتے ہیں کہ جو ہے مطلب یعنی اس تعلق سے بھی تو بے شمار روایتیں ملتی ہیں جس میں ابو بکر عمر کے نام آتے ہیں نا، مصالح المؤمنین سے مراد. تو پھر ابن تیمیہ رحمہ اللہ ان روایات کو ذکر کرتے ہیں، بھلے ہی وہ روایت ضعیف ہے. پھر اس کے بعد ایک تو جو ہے اس کا علمی جواب دیتے ہیں، دفاع کرتے ہیں جو صحیح بات ہے اس کا. دوسرا جو ہے آخر میں الزامی جواب بھی دیتے ہیں ہر آیت کریمہ سے متعلق، ہر موقف سے متعلق. اتنا مدلل، اتنا ممتاز رہتا ہے کہ جو ہے مطلب جب ہم اعتراض کے طور پر پڑھتے ہیں، شبہات کے طور پر پڑھتے ہیں تو تھوڑی سی مطلب تھوڑا سا خوف سا رہتا ہے، مطلب کیسی شبہات ہوئی. جب پھر جواب پڑھتے ہیں ابن تیمیہ کا رحمہ اللہ تو بالکل سرور اور جو ہے مطلب انبساط والی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، اتنی خوشی ہوتی ہے ماشاء اللہ. تو یہ الزامی جوابیں بہت اہمیت کے حامل ہوتی ہیں. ہم چونکہ یعنی ایک روایاتی علم کے طور پر جو ہے مطلب رہتے ہیں تو وہ چیزیں ہمیں جلدی سمجھ میں نہیں آتی ہیں. تو یہ ایک چیز ہے، میں نے جو کہا کہ جو ہے شیعیت کے جو بنیادی عقائد ہیں اس کو ایک ایک پہلو لے کر کے پڑھا جائے. ایک نمبر دو یہ ہے کہ ان کو پڑھنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ شیعیت کے رد میں جو کتابیں لکھی گئی ہیں ان کتابوں کو بنیادی طور پر پڑھا جائے. مثال کے طور پر ابھی جو میں نے کہا منہاج السنہ النبویہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی، یہ اپنے موضوع کی بہت اہم کتاب، لیکن تھوڑا صبر چاہیے. وجہ یہ ہے کہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے لکھنے کا ایک مخصوص انداز ہے. یعنی مثال کے طور پر آپ جب کسی چیز کا جواب دیتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اس کے جواب میں 3 پہلو ہیں، ایسا لکھتے ہیں 4 پہلو ہیں، 5 اعتبار سے اس کا جواب دیا جا سکتا ہے. نمبر ایک کو پھر جو ہے 10 حصوں میں بانٹتے ہیں، پھر جو ہے وہ 10 حصوں کو ایک کو لے کے پھر 4 حصوں میں بانٹتے ہیں. ایسے معلوم ہوتا ہے کہ آدمی گم ہو جاتا ہے کہ میں کون سا موضوع پڑھ رہا ہوں، نہیں معلوم ہو تو پھر وہ اصل کے اعتبار سے لے کر آتے ہیں، پھر پیچھے تو ہر اعتبار سے پورا پھیلا کر کے نچوڑ جو ہے مطلب اس کے سامنے رکھ دیتے ہیں. یہ اصل میں کیا ہے کہ مطلب احتوا ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا بڑا وسیع ہوتا ہے، یعنی بہت وسیع مطالعہ ہے آپ کا، اور ہر چیز پر نظر ہوتی ہے آپ کے باذن اللہ تعالی، اور گہرا علم ہے آپ کا. اگر پڑھیں گے تو ماشاءاللہ یعنی تم حیران ہو جائیں گے ابن تیمیہ کو رحمہ اللہ. تو جو یہ منہاج السنہ النبویہ میں آپ جو ہے مطلب جو جواب دیتے ہیں مفصل دیتے ہیں تو تھوڑا سا صبر چاہیے. تو اس کو جو ہے یعنی مختصر بھی کیا گیا، یعنی اللہ جزائے خیر دے ان کے شاگرد رشید کو ابو عبداللہ الذہبی رحمہ اللہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ سے بہت متاثر تھے، اور ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے بڑے عقیدت مند تھے، اور جو ہے علم الرجال میں جبل کی حیثیت تھی ان کی. لیکن وہ کہتے ہیں کہ یعنی ہر شخص اپنے فن کا ماہر ہوتا تھا. ابن تیمیہ کے سامنے بیٹھتے تو لگتے تھے کہ ہم سب طلبہ ہیں. تو ابن تیمیہ رحمہ اللہ سے بڑے متاثر تھے وہ، ابن تیمیہ کے تلمیذ تھے وہ. تو انہوں نے ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی وہ کتاب منہاج السنہ النبویہ، اس کی شہرت، اس کی افادیت کے پیش نظر، اور طلباء کی ہمت کم ہونے کے پیش نظر، اور اس کے اصل مباحث کو، کیونکہ اس میں جانبی مباحث بھی بہت ہیں، ان جانبی مباحث کو الگ کر کے اصل کتاب کو انہوں نے سامنے رکھا اور اسے مختصر کیا. وہ بھی پہلے پڑھ سکتے ہیں، بڑی مفید ہے، لیکن جو ہے کوشش کرتے ابن تیمیہ کی جو اصل کتاب ہے وہ ضرور پڑھیے گا آپ کو. یہ بہت مفید کتاب ہے، اس لیے کہ شیعیت پر جتنے لوگوں نے بھی رد لکھا ہے، جتنے لوگوں نے بھی اس پر کام کیا ہے، وہ منہاج السنہ نبویہ سے مستغنی ہو کر کے کبھی کام نہیں کیا ہے، کبھی اس سے کوئی مستغنی نہیں ہوا ہے. یعنی وہ پیش نظر رہی ہے. ابن تیمیہ رحمہ اللہ اتنے دلائل فراہم کرتے ہیں الحمدللہ، اور جو ہے جو شبہات رہے ہیں اس کا اتنا ایک ہے تو نظر دیکھ لیجیے آپ، کوئی بھی ایک مثال لے کے ایک باب لے کے پڑھ لیجیے، کوئی بھی ایک باب پڑھ لیجیے کہ کس قدر جو ہے مطلب اس میں یہ بات ہوتی ہے ماشاءاللہ. بہرحال یہ ایک معاملہ ہے کہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ ہوں یا جو بھی اہل علم نے جو شیعہ کی ردمی کتابیں لکھی ہیں ان کتابوں کو پڑھیں. خاص کر ابن تیمیہ کی میں اس بات اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ کی عبارتوں میں وضاحت بہت ہوتی ہے، شفافیت بہت ہوتی ہے، نتائج بہت ہی واضح ہوتے ہیں. مطلب آپ کو مطلب ایک مغالطہ نہیں ہوتا ہے، حیران رہ کر کے مبحث ختم نہیں کرا پاتے، بلکہ آپ کہتے ہیں الحمدللہ بالکل پوری گفتگو ہو چکی ہے الحمدللہ. یعنی اس اعتبار سے مطلب مبحث کو ختم کرتے ہیں. یہ بڑی خوشائن بات ہوتی ہے جب ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے منہاج السنہ النبویہ کو پڑھتے ہیں. دوسری چیز، دور حاضر میں چونکہ شیعیت میں بھی جو ہے مطلب تطور رہا ہے، دسیوں چیزیں آئی ہیں ان کے اندر بھی. تو علامہ احسان الہی ظہیر جو ہمارے پڑوسی ملک کے عالم دین ہیں،
اور فرق کے باب میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو خاص مقام عطا کیا ہے، خاص شہرت دی ہے، اور آپ نے فرق پر کتابیں لکھی ہیں، تقریباً ایک پورا جو ہے درجن ہے وہ، یعنی پورا مجموعہ ہے ان کا، وہ میرے پاس موجود ہے الحمدللہ، جو ہر یعنی فرق سے متعلق، ہر فرقے سے متعلق، جو چاہے بہائیت ہو، قادیانیت ہو، بریلویت ہو، اور جو ہے شیعیت ہو، پھر اس کے اندر کی بھی جتنی چیزیں ہیں، بابیت ہو، سب سے متعلق آپ نے لکھا اور سیر حاصل گفتگو کی، اور ان کی اصل کتابوں سے انہوں نے جو ہے مطلب سامنے رکھ کر کے لکھا، اور الزامی جواب دینے میں مطلب جو ہے اللہ تعالیٰ نے خاص درک عطا کیا آپ کو. آپ دیکھیں گے کہ جو ہے الزامی جواب کس نقطۂ نظر سے دیتے ہیں وہ، سبحان اللہ، بڑے عجیب انداز میں. تو ان کی کتابیں بھی اگر آپ پڑھتے ہیں تو بہت ہی مفید ثابت ہوتے ہیں. میں آپ کو درجہ بدرجہ بتا رہا ہوں. میں آپ کو ایک ہوتا ہے ایک موضوع کو لے کر کے پڑھنا، جیسے مثال کے طور پر امامت سے متعلق ان کا جو موقف ہے اس کو پڑھا جائے یہ. دوسرا، شیعیت کے رد میں جو کتابیں لکھی گئی ہیں ان کتابوں کو لے کر کے پڑھا جائے. تیسرے نمبر پر شیعہ کے جو بنیادی کتابیں ہیں وہ جلدی میسر نہیں ہوتے، تلاشی بسیار کے بعد بھی نہیں ملتے. ایک تو وہ خود کتابیں عام نہیں کرنا چاہتے ہیں، وہ خود جو ہے مطلب عامت الناس میں وہ کتابیں ان کی پھیل جائیں، آ جائیں، وہ خود اس سے خوف کھاتے ہیں. وہ نہیں چاہتے کہ ایسا کچھ ہو، اور ان کے عامت الناس رسم و رواج میں ہو، بس ایک عقیدت کی زندگی گزاریں، یہی چاہتے ہیں. وہ بھی علمی نقطۂ نظر سے وہ نشر و اشاعت کا سلسلہ جو ہے عام نہیں رکھے ہیں. اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جو شیعہ ہندوستان میں اتنی بڑی تعداد میں ہونے کے باوجود بھی ان کی کتابوں کو انہوں نے عام نہیں کیا ہے. مطلب نہ سوشل میڈیا میں، نہ پی ڈی ایف کی شکل میں، کسی طور پر بھی نہ مضبوط شکل میں کتابیں ان کی ہیں ہی نہیں. یعنی مطلب شیعہ کا جو بڑے مراکز ہیں ان کے پاس بھی ان کے مراجع مصادر متداول ہوں، میسر ہوں، ایک جو ہے مطلب شیم کی بات ہے ان کے لیے. اور اللہ کرے ایسے ہی ہو، ان کے پاس ہے ہی نہیں کوئی مواد اس معاملے میں. تو اس میں جو ہے مطلب جو ایران وغیرہ میں یا جو دیگر جو ممالک ہیں ان کے، وہاں پر جو ہے ان کی کافی مطلب چیزیں ہیں، اور ہمارے پڑوسی ملک میں بھی اس کا اہتمام ہونے کروایا ہے. ہندوستان میں اس کا جو المیہ ہے کہ شیعہ کے، میں نے بہت کوشش کی کہ ان کی اصل کتابیں بھی کچھ لے کر کے رکھوں میں، لیکن جو ہے بہت کوشش کے باوجود بھی نہیں مل سکیں. اور عرب دنیا ہے، سعودی عرب وغیرہ ہے، وہاں پر جو ہے اس طرح کی کتابوں کو بیچا نہیں جاتا ہے. مطلب جو ہے مطلب کیوں وہ ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان کیوں بیچیں گے اس کو؟ اللہ یہ کہ جو ہے اپنے مکتبوں میں کچھ کتابیں رکھے تو رکھے اہل علم، لیکن اس کو فروغ کیا جائے. اور تو اتنی مطلب حساسیت ہوتی ہے ان کے اندر ماشاء اللہ. وہ اتنے کمزور لوگ نہیں ہیں کہ اس کو بیچ کر کے اپنا پیٹ پالیں، ہرگز نہیں کریں گے وہ لوگ. تو یہ جو ہے کتابیں سعودیہ میں بھی نہیں ملتے ہیں، اللہ کہ کسی کے مکتبے میں ہوں. ہندوستان میں بہت تلاش کے باوجود بھی مجھے نہیں مل سکی. تو یہ ہمارے اہل علم نے اس پر جو کام کیا ہے، چاہے ابن تیمیہ ہوں اور ہمارے اس دور میں علامہ احسان علی ظہیر ہوں رحمہ اللہ اجمعین، انہوں نے کافی اچھے انداز میں کام کر دیے. اگر آپ ان کو پڑھیں گے تو آپ کے پاس بالکل ایک واضح صورت سامنے آئے گی شیعہ کو سمجھنے کے لیے. اور یعنی کچھ باتیں تھیں میرے ذہن میں، میں ابھی وقت بھی نہیں ہے اس سلسلے میں. آپ سوالات اگر کچھ ہو تو بولیے شیعہ سے متعلق، تاکہ کیونکہ ان کو پڑھنا جو ہے مطلب ایسا معاملہ ہے کہ پھیلی ہوئی چیزیں ہیں. دور حاضر میں آپ جائیں گے تو ان کی جو واقعات ہیں، ان کی جو فضولیات ہیں، خاص کر ہمارے پڑوسی ملک میں جو کیا ہے ذاکرین کی جو مجلسیں ہوتی ہیں، ان کی جو ذاکرین ہوتی ہیں، یعنی شروع سے لے کر آخر تک کذب اور بالکل چھوٹے واقعات ہیں، اس کا کیا جواب ہوگا؟ تو ان کی جو بنیادی باتیں ہیں وہ پڑھیں گے تو پھر ان کا بنیادی طور پر بات کرنے والا کون ہوگا؟ تو یہ ایک چیز ہے ان کے پاس. چلیے اس سلسلے میں کوئی سوال ہو تو بہتر رہے گا، تبھی بات واضح ہوگی. مطلب میں چاہتا ہوں کہ جو اس موضوع کو پڑھنے سے متعلق جو سوالات ہیں، اس نقطۂ نظر سے کوئی بات ہو تو بہتر رہے گا.